باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے تفسیر موضوعی میں آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا گمان اور خوش فہمیاں قرآن کریم کی نگاہ میں۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی خوش فہمیاں پال لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اس نے خیال کیا ہے، تصور کیا ہے، ویسا ہی نتیجہ برآمد ہوگا اور اسی کے مطابق وہ ثمرہ پائے گا، جبکہ اس دنیا میں بھی انسان کی سوچوں اور خیالوں کے مطابق حقائق نہیں ہیں، اور آخرت بے درجہ اولیٰ اس طریقے سے ہے کہ انسان کی سوچوں کے مطابق حقائق نہیں ہیں۔ یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم پہلے حقیقت کی معرفت حاصل کریں اور پھر اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کو حقیقت میں ہدایت کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حق اتاری ہے، دنیا میں حقیقت رکھی ہے، کتاب حق کے ساتھ اتاری، انبیاء علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا اور دین کو دین حق قرار دیا ہے۔ یعنی ادیان میں جو حق دین ہے وہ دین اسلام حقیقت میں کہلائے گا۔ لہٰذا ہمارا اس دنیا میں رہتے ہوئے اولین فریضہ یہی ہے کہ ہم حق سے تعلق قائم کریں، حقیقت سے تعلق قائم کریں، لیکن حقیقت سے تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس کی معرفت رکھتا ہو، اسے سمجھتا ہو اور اس سے آشنائی رکھتے ہوئے انسان اس سے ایک تعلق قائم کرے۔ آج کے دن ہم ان خوش فہمیوں اور گمانات کے باب میں جس موضوع کو مطالعہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے اعمال کو بہت اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ قرار دینا، ہدایت یافتہ انسان کا اپنے آپ کو خیال کرنا۔ لہٰذا قرآن کریم نے واضح طور پہ خیال پردازی سے نفرت کا اظہار کیا ہے کہ سورہ حدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ واللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مختال سے جو خیال پردازی کرتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا۔ یا سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اسی طریقے سے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختال اور فخر و مباحات میں گرفتار شخص سے محبت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے تعلق نہیں رکھتا، محبت کا تعلق نہیں رکھتا۔ لہٰذا قرآن میں مختلف جگہوں کے اوپر اس بات کو تکرار سے ذکر کیا گیا ہے کہ خیالی دنیا آباد کیے رکھنا حقیقت سے دوچار نہیں کرتا، اور خیالی دنیا کے ذریعے سے انسان، تخیلاتی دنیا کے ذریعے سے انسان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بعض ایسے امور یا ایسے نظریات ہیں جن کا تذکرہ کر کے قرآن کریم نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان خیال پردازی کرتا ہے، گمانوں میں زندگی بسر کرتا ہے اور خوش فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے پاس باب تھا جس کو ہم نے مطالعہ کیا، انسان کی تخلیق کے حوالے سے ہے، تو اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم انسان کی باہدف زندگی کا قائل ہے۔ دوسرا آپ نے اسی ضمن میں ملاحظہ کیا کہ انسان اقرار اور دعووں کی اساس کے اوپر جنت میں جانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت آزمائش اور ناپسندیدہ چیزوں میں رکھی ہے، نہ کہ انسان کی من پسند اور اس کے دعووں اور اقرار کے اوپر جنت رکھی ہے۔ تیسرا پہلو ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا، اور اس میں ہم نے اس چیز کو، کیونکہ یہ جو گمانات ہیں مختلف ہیں، اپنی خاص ترتیب سے ہم نے اس کو مطالعہ کیا تھا۔ تیسرا گمان جو ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا کہ اس کو قرآن کریم نے یکسر طور پہ رد کیا ہے اور اس کو گمان قرار دیتے ہوئے انسان سے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کا بھی انجام وہی کرے گا جو مومنین کا انجام ہے۔
یعنی جس اجر و ثواب یا جس مقام اور منزلت کے مستحق مومنین ہیں مجرمین کو بھی وہاں پہ رکھ دیا جائے گا، یا برعکس کر لیں کہ جو پست اور عذاب کیا اس کی سطح مجرمین کی ہے مومنین کو بھی ادھر رکھ دیا جائے، ایسا اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کرے گا۔ تکرار کے ساتھ یہ قرآن کریم نے ذکر کیا۔ آج کے دن ہم ایک اور گمان کو مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو ان تینوں سے جدا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے اعمال کو سب سے بہترین خیال کرنا اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنا۔ یہ عموماً ایک مرض اور بیماری انسان کے نفس میں رہی ہے اور آج بھی ہے کہ وہ مشابہت کی اساس کے اوپر ایک حکم دوسرے کے اوپر لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نماز کی صف میں کھڑے نمازی ہیں تو ہر نمازی اپنے طور پہ اپنے آپ کو مقام بالا پہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے بھی اول وقت فلاں طریقے سے نماز پڑھی اور اس نے بھی پڑھی تو دونوں برابر ہیں۔ یا اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک عمل دو بندے انجام دے رہے ہوں تو دوسرا اس اساس پہ اپنے عمل کو بھی اچھا شمار کرے گا کہ چونکہ وہ دوسرے کے ہمراہ اسی جیسا عمل انجام دے رہا ہے، اگر وہ قابل تعریف ہے تو حتماً یہ بھی قابل تعریف ہے۔ یعنی ظاہری عمل کی اساس کے اوپر ایک انسان اپنے عمل کو اچھا سمجھنے لگ جائے، جبکہ دین اسلام نے اصل اساس نیت کے اوپر، خلوص نیت پہ اور اس کی سعی اور کوشش کے اوپر قرار دی ہے۔ لہٰذا اگر نیت اللہ کی خاطر ہو کہ اس نے عمل اللہ کے لیے انجام دیا ہے اور اس عمل کو ان طریقوں سے انجام دے رہا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ہدایت کیے ہیں، یہ عمل حسنہ، عمل صالح کہلاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان اپنے نفس کی اساس پر چنتا ہے، اپنی آسانی دیکھتا ہے یا اپنا میلان اور اپنی رغبت دیکھتا ہے اور کسی بھی طریقے سے اپنے تئیں اسے انجام دے دیتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ بھی قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے نمونے بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ مثلا یہ کہا جائے کہ اس طرح سے آپ کی نماز یا اس طرح سے آپ کا روزہ درست نہیں ہے، تو کہتا نہیں اللہ قبول کر لے گا، یہ اللہ اور میرا معاملہ اللہ قبول کر لے گا، جبکہ آیات اس کے بارے میں کہ نہیں اس طرح سے انجام دو، فقہی احکام اس کے بارے میں، لیکن کہتا نہیں بس اللہ قبول کر لے گا۔ تو یہ طریقہ کار انسان کے لیے انتہائی خطرے کا ایک انسان کو خطرے کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ وہ سعی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنی اس کوشش میں وہ اس راہ کے اوپر نہیں ہے کہ جو راہ اللہ کو قبول تھی۔ اس لیے بہت سارے افراد اپنی زندگی میں سخت زحمت اور مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی یہ زحمت اور مشقت رائگاں ہے، عبث ہے یا حبط کر لی جائے گی۔ قرآن میں ایک موضوع حبط بھی ہے، اسی کے ضمن میں موضوع آ جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ یہ ساری عمر سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت بہترین عمل انجام دیا ہے، جبکہ عمل ان کا بہترین نہیں تھا۔ بالفاظ دیگر ظاہری اعمال کی اساس کے پر اگر حکم لگانا چاہیں تو ریاکار بھی بخشا ہوا ہے، منافق بھی بخشا ہوا ہے۔ اگر ہم ظاہری اعمال کی اساس کے پر حکم لگانا شروع کر دیں اور اس کی نیت اور اس کی کوشش ہمارے پیش نظر نہ ہو تو پھر تو خلوص، ایمان، یقین، یہ سارے کے سارے معنوی اور باطنی جو مراتب ہیں وہ بے فائدہ، بے نتیجہ کہلائیں گے۔ لہذا قرآن کریم باطن کی اساس کے اوپر ظاہر سے عمل کو چاہتا ہے، نہ کہ فقط ظاہری طور پہ ایک عمل کسی بھی طرح سے انجام پا جائے۔ یعنی عبادات کی دنیا میں اگر پوری اپنی زندگی کے ہر پہلو میں یہ ایک ضابطہ اختیار کر لے تو انسان کا رشد جو ہے وہ تیزی سے اور نشوونما انسان کی تیزی سے ہو سکے گی۔ آپ کے سامنے اس حوالے سے پہلی آیت کو پیش کیا جاتا ہے اور اس ضمن میں کچھ روایات ہیں اور کچھ اس میں تحلیلی گفتگو ذکر کی جائے گی تاکہ یہ بات ہمارے لیے آشکار ہو کہ عمل کی اساس وہ معرفت اور خلوص نیت ہے۔ معرفت کے ذریعے سے وہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ جس کی طرف رہنمائی کیے یا اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور نیت خالص انسان کو ریاکاری اور شرک اصغر اور اکبر اور دیگر کثافتوں سے اور دیگر طرح کی آلودگی سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔
لہذا اعمال کا دار مدار نیات کے اوپر ہے۔ شیعہ سنی کتب میں جملہ یہ وارد ہوا ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے بعض احادیث مبارکہ پڑھی جائیں گی کہ انسان کے عمل کی ایک بنیاد معرفت ہے، علم ہے۔ علم کے بغیر اگر ایک انسان عمل انجام دیتا رہے تو کیا پتہ کہ وہ اپنے عمل کی انجام دہی سے دور پہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ قریب ہو مزید دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس عمل کی انجام دہی کا طریقہ کار سیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، عمل کی انجام دہی پہ توجہ اللہ کی طرف رکھنی چاہیے، اگرچہ اطراف کا ماحول ہے، لوگ ہیں، افراد ہیں، بدنی تقاضے ہیں، یہ سارے انسان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بدنی تقاضے جیسے نیند ہے، بھوک ہے، انسان کے وجود میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، کوئی بہت خوشی ہے، کوئی شوخی کا ایک عنصر اس کے وجود میں شامل ہے، کوئی جلد بازی کا ایک عنصر شامل ہے، کئی چیزیں انسان کو کھینچ رہی ہیں۔ لہذا اعمال کو انسان خالص نیت کے ساتھ انجام دے۔ نیت خالص کی جب بات آتی ہے تو اپنے قلبی اور نفسانی تعلقات جو استوار ہیں انسان کے وجود کے اندر، ظاہری طور پہ تو وہ مثلا مصلی کے اوپر آ گیا، جائے نماز پر آ گیا، بدن کو تو گھسیٹ کے لے آیا، لیکن وہ جو بدن کے ماورا نفس ہے انسان کا، اس نفس کے ساتھ جو تعلقات اور مختلف طرح کے روابط ایجاد ہیں اس کو بھی توڑنا لازم ہے۔ مثلا اپنے آل اولاد کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے یا کسی طرف اس نے جانا ہے، میلان ہے، کئی چیزوں کے ساتھ وہ جکڑا ہوا ہے۔ نیت خالص یعنی ان سب تعلقات سے اپنی توجہ اور اپنے ابھی اس رابطے کو ضعیف کرے، توجہ کو ہٹائے اور پوری کی پوری توجہ مرکوز کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ یہ نیت خالصہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ بدون ریاضت ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس حوالے سے میں آیات روایات پڑھ کے فوراً یہ حاصل کر لوں، تو یہ فوراً حاصل کسی کے لیے بھی نہیں ہونے والا، نہ کسی مفسر اور محدث اور فقیہ اور مرز تقلید کے لیے، اور نہ کسی حجت الاسلام و کسی اور مومن کے لیے۔ یعنی اہل علم اور اہل عبادت کے لیے عمل مشکل ہے کہ نیت خالصہ کو فوراً حاصل کرے، تو پھر تو وہ افراد جو اس راہ کے نہیں ہیں ان کے لیے اور سخت ہوگا۔ یہاں سوال پیدا ہوگا، کیونکہ یہ موضوع ہمارا نہیں ہے کہ ہم آیات و روایات کے ہمراہ اس کو پڑھیں، اس لیے صرف اشارے آپ کی خدمت میں کیے جاتے ہیں جو بزرگان نے ذکر کیا ہے۔ ریاضت کریں، شرعی ریاضت، کوشش کریں، یعنی ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ اس کوشش کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کوشش کو حقیر نہ جانیں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بس پائی لوں میں، ہر صورت میں پا لوں، نہیں، اپنی کوشش کو جاری رکھیں۔ عطا اللہ نے کرنا ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، نہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ عطا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ طلب، کوشش۔ جتنی زیادہ کوشش ہوگی، جتنی بڑھ کر طلب ہوگی، اتنا پاتا چلا جائے گا انسان، کیونکہ دینا اللہ کی ذات نے ہے۔ علم ہو یا کوئی اور کمال انسانی ہو، توکل ہو، صبر ہو، شکر ہو، جذبہ عبادت ہو، جو کچھ بھی انسان کو عطا ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کوشش کرے گا تو کوشش سے ایک چیز وجود میں آتی ہے، نشو و نما پاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ اگر پانی کا قطرہ، کیونکہ ہماری کوشش پانی کے قطرے سے ہلکی نہیں ہو سکتی، اگر پانی کا قطرہ سخت پتھر پہ، کیونکہ پتھر پہ نقش چھوڑنا اور نقش بنانا سب سے سخت ہے، نرم جسم پہ آسان ہے، اس لیے سخت ترین پتھر یا سخت ترین جسم کے اوپر اگر آپ کوئی نقش بنانا چاہتے ہیں، کوئی اثر چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی بڑی ٹھوس اور محکم یا لوہے کی کوئی چیز لا کے زور سے، طاقت سے اسے مارنا ہوگا، تب وہ سخت جسم کے اوپر ایک اثر چھوڑ سکے گی۔ اب پانی ہلکی سی چیز ہے جس کی کوئی نہ حیثیت ہے، نہ قیمت ہے، نہ وزن کوئی خاص ہے، اور ایک ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتا ہے، اس لیے بہت اتنا نرم ہے کہ ہاتھوں میں دبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ پھیل جاتا ہے، اس قدر نرم ہے، اور اس قدر ہلکا ہے کہ ہلکی سی ہوا کے جھونکے سے اس کا رخ مڑنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی ہلکا سا جسم تکرار اختیار کر لے، ریاضت اختیار کر لے، اور اپنے اس حقیر وجود کے ساتھ
حقیر سی ضرب لگاتا رہے تو پتھر کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اپنے تکراری عمل کو جو عہد اور عزم کر کے، بے شک قلیل کیوں نہ ہو، وہ قلیل عمل جو دائمی ہے اس کثیر سے بہتر ہے جو استمراری نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا اور دیگر احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ وہ قلیل عمل جو دوام رکھتا ہے، ہمیشگی رکھتا ہے، مسلسل آپ انجام دیتے ہیں، اس کثیر سے بہتر ہے جو کبھی کبھی انجام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ریاضت کی صورت میں ملکہ بنتا ہے، انسان کے اندر ایک قوت کے حصول کا باعث بن جاتا ہے۔ پانی کی مثال کے اوپر دقت کریں، کیونکہ انسان فوراً نتیجہ لینا چاہتا ہے، فوراً نتیجہ نہیں، یعنی ایک ہی ضرب لگا کے پتھر کو توڑنا چاہتا ہے، تو یہ کام نہیں ہونے والا۔ ہونے والا جو کام ہے وہ یہی ہے، عمل انجام دیتے رہیں، لیکن جیسا کم عمل ہے عیب نہیں ہے، ہلکا عمل ہے عیب نہیں ہے، یعنی آسان عمل ہے، ہلکے سے مراد آسان، عیب نہیں ہے، استمرار اس میں ہونا چاہیے، استمرار کی کوشش کریں، اس کو کسی صورت میں بھی ٹوٹنے نہ دیں۔ وہ انسان میں ایک ریاضت کی صورت میں اگر ہم عمل انجام دیں تو یہ نیت بھی اسی طرح ہے، کوشش کریں اللہ کی طرف نیت ہو جائے، کوشش کریں اللہ کے لیے انجام دیں، کوشش کریں اللہ کی طرف ہماری توجہ رہے۔ اب وہ خالص 100% تو نہیں رہے گی، اچھا 90% نہیں، 80، 70، 60، اب 50 سے بھی نیچے آ جاتی ہے، 30%، 40، 30، 20، یہاں تک کہ اگر 1% بھی ہوتی ہے اسے بھی نہ چھوڑے، ترک کرے۔ مثلا اگر ہم نے کسی بھائی کی مدد کرنی ہے، گھر کا کام کاج انجام دینا ہے، کسب و کار کے لیے جانا ہے، اپنے کچن کے لیے کوئی چیزیں خریدنی ہیں، تب بھی اللہ کے لیے انسان نیت کرے کہ اللہ میں تیرے لیے انجام دوں، یہ عبادت بن جائے گا، کار خیر بن جائے گا، اس کے نفس کے اوپر ایک اثر مثبت ڈالے گا۔ اب ایسے مورد میں اللہ کی طرف کوئی توجہ کر لے اور ہر روز کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اولیاء میں سے وہ قرار نہ پائے، اللہ کے محبوب بندوں میں سے قرار نہ پائے؟ کیونکہ ایک دفعہ تو واجب عبادت ہے جس میں اللہ کی طرف توجہ کیے بغیر عبادت انجام دی تو عبادت ہی نہیں ہے، قربتاً اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے سے اس عمل کے ذریعے سے قریب ہونا چاہ رہا ہوں۔ اگر قریب ہونے کی نیت نہ ہو تو انسان کے وجود میں وہ عبادت انسان سے انجام نہیں پائے گی۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قربتاً اللہ ضروری قرار نہیں دیا، عمل ہے، مباح بھی ہے، مباح ہو سکتا ہے، اچھا ہے، یعنی ترک بھی کر سکتے ہیں، انجام بھی دے سکتے ہیں، ہر دو صورتیں اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے لیے انجام دینے لگ جائے، یہ مباح کے دائرے سے نکل کے عبادت بن جائے گا۔ اس لیے عمل صالح کی ہمیں نوعیت کو جاننا چاہیے، کیفیت کو جاننا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ والا ٹاپک سمجھ آئے کہ ہر کوئی جیسے تیسے بھی عمل انجام دے دے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ قابل تعریف بن جائے، قابل مدح قرار پائے، حتماً اس کو ثمرہ اور حتماً اس کا اجر رکھا جائے گا، نہیں، لازم نہیں ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ ہم نقالی کریں، ظاہری طور پہ مشابہت کی صورت اختیار کریں عمل میں، تو جو اس کو ملا ہے اجر و ثواب یہ بھی اس کو مل جائے گا۔ قرآن کریم اس حوالے سے واضح طور پہ شدت کے ساتھ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ تم لوگوں کی کوششیں جدا جدا ہیں۔ ممکن ہے کہ ظاہری عمل ایک جیسا ہو کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، قسم اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ کھائی، اور اس قسم کو واللیل اذا یغشا، رات کی قسم کھائی جب وہ چھا جاتی ہے، دن کی قسم کھائی جب وہ نکل آتا ہے، اور مذکر مؤنث کی خلقت کی قسم کھائی۔ 3 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، وہ پراگندہ ہیں، سب کی یکساں کوشش نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ تم لوگوں کی کوششیں ایک جیسی ہیں اور سب کی کوششیں بہتر ہیں۔ تفسیر قمی میں اس حوالے سے تفسیر بھی وارد ہوئی ہے۔ تفسیر قمی میں یہ نقطہ پیش کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ قدیمی ترین ہمارے ہاں تفسیر ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں علی بن ابراہیم قمی، بہت عظیم شخصیت گزری ہیں کہ قم مقدسہ میں ان کا مزار ہے۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے
40 یا 50 یا ممکن ہے کہ اس سے اوپر ہو، بہرحال 40% تو حتماً ہے۔ 40% الکافی کی ضخیم کتاب علی بن ابراہیم قمی کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے۔ بہت بڑے محدث شخصیت تھیں یہ۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی جو تفسیر قمی کے نام سے جانی جاتی ہے، چونکہ علی بن ابراہیم قمی کے جو والد تھے دونوں عرب ہیں، کوفی ہیں۔ ان کے جو والد گرامی تھے ابراہیم بن ہاشم، وہ ظاہراً امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وإلا امام تقی علیہ السلام کے صحابی ضرور ہیں۔ یعنی امام رضا علیہ السلام اور اسی طرح سے امام تقی علیہ السلام، ممکن ہے امام نقی علیہ السلام کے بھی صحابی رہے ہوں، اور پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث کوفہ سے اس جگہ قم منتقل کی۔ بڑا ایک نام ہے ان کا۔ تو تفسیر قمی علی بن ابراہیم قمی جو محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شیخ ہیں، اور الکافی کا بڑا حصہ انہی کے ذریعے سے آیا ہے، یہ ہستی انہوں نے ایک تفسیر لکھی۔ تفسیر کا لکھنا یقینی ہے۔ ہاں، یہ اب ایک سوال ہے کہ جو تفسیر انہوں نے لکھی وہی ہے جو ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے یا وہ نہیں ہے۔ اور پھر جو تفسیر لکھی اس میں 2 طرح کا اسلوب ہے۔ ایک دفعہ تو ائمہ علیہ السلام کا نام تحریر فرماتے ہیں کہ مثلا فلاں راوی نے بتایا اور فلاں امام سے ہے، مثلا امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ لیکن ایک دفعہ روایت میں امام کا تذکرہ نہیں ہے، نہ سند کا تذکرہ نہ امام کا تذکرہ ہے۔ تو بعض علماء اس بات کے قائل ہیں، چونکہ اس دور میں کتابیں لکھنے کا انداز یہ تھا کہ ائمہ علیہ السلام کے کلام کے علاوہ کچھ نہیں لکھتے تھے۔ یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک تقریباً یہی اسلوب رہا کہ اپنا بیان 5% ہوگا، بقیہ 95% سارا کا سارا کلام وہ امام معصوم کا دیگر کتب سے جمع آوری کی جاتی تھی۔ تو بعض علماء کہہ لیں علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری تفسیر ائمہ علیہ السلام سے ہی ہے، اور انہوں نے بعض میں سندوں کو ذکر کیا اور بعض میں جہاں نہیں کچھ ذکر کیا وہ بھی روایت ہی ہے۔ تو بہرحال اپنی جگہ یہ نقطہ اس لیے ذکر کیا کہ یہ روایت کی تفسیر جو آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ امام معصوم کی طرف نسبت بھی ان علماء کے مطابق ہو سکتی ہے جو اس بات کے قائل ہیں، اور اگر کہیں کہ نہیں، امام کی روایت چونکہ منسوب نہیں ہے، وہاں پہ تذکرہ نہیں ہے راوی یا سند یا امام معصوم کا، تو ان کی طرف نسبت بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے باوجود مطلب اپنی جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت آشکار معنی ہے ان سعیکم لشتیٰ، کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ اس لیے ہر کوشش کرنے والا اس کو خیر اپنے لیے نہ سمجھے، ہر کوشش کرنے والا اسے اچھا خیال نہ کرے، ہر کوشش کرنے والا کامیابی سے اپنے آپ کو ہمکنار نہ سمجھے۔ اس لیے اب مثلا غزوہ خندق میں بہت ساروں نے ضربیں لگائیں، لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام نے ضرب لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایت ہے لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ، کہ علی علیہ السلام کی جو یہ ایک ضرب ہے، یہ ایک ضرب وہ ثقلین کی دونوں جہان کے میں جو آباد ہیں افراد ان کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اس کے اندر اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب یہی 2 نقطے ہیں کہ جو معرفت کی اوج امیر المومنین علیہ السلام رکھتے ہیں اور جو نیت کا خالص پن امیر المومنین علیہ السلام رکھتے ہیں، وہ کسی اور کی طرف نہیں پایا جاتا۔ اس 2 کی اساس کے اوپر اصل میں عمل کھڑا ہوتا ہے۔ معرفت یعنی کیسے انجام دینا ہے، کس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، کیا اس کے اندر انسانیت کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے۔ نمبر 2، اپنے تعلقات اور علائق کو توڑے، مختلف تعلقات اور روابط انسانی نفس کے آباد ہیں، اپنے وجود سے ہے، اپنے گھرانے سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے آس پاس کے اطراف سے گہرا تعلق انسان کا جڑا ہوا ہے۔ یہ کھینچتے ہیں اندر ہی اندر۔ ظاہری طور پہ جسم مصلی پہ لا کے نماز کے لیے جا نماز کے اوپر کھڑا ہو کے رخ قبلے کی طرف کر چکا ہے، لیکن اندر وہ جو تعلقات ہیں کھینچ کے اپنی طرف اس کی توجہ مبذول کی ہوئی ہے۔ یعنی جسم کا منہ اس طرف ہے، جیسا کہ بعض تصویریں ایسی بنائی ہوئی ہیں سمجھانے کے لیے، جسم کا منہ اس طرف ہے لیکن اندر کا منہ دوسری طرف ہے، وہ قبلہ رخ نہیں ہے۔ اصل میں نفس نے قبلہ رخ ہونا ہے، اللہ کی طرف نفس کا دھیان جانا چاہیے۔ اس لیے احادیث مبارکہ اس حوالے سے بہت واضح ہیں، آیات کریمہ بہت واضح ہیں کہ تم کوئی بھی کسی بھی جگہ دیکھو اللہ ہے۔ قرآن کی آیات ہیں
کہ جہاں پہ بھی تم منہ موڑو گے وہاں پہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاؤ گے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی کسی بھی کام کو انجام دینا چاہتے ہو اس جہت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ ان سعیکم لشتی تفسیر قمی میں وارد ہوا ہے کہ فرماتے ہیں منکم من یسعی فی الخیر، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو خیر میں کوشش کرتے ہیں کہ خیر کو لے لیں، اور منکم من یسعی فی الشر، اور تم میں سے بعض ہیں کہ جو شر کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ بس ان سعیکم لشتی، تم لوگوں کی کوششیں یکساں نہیں ہیں، کوششیں جدا جدا ہیں۔ یہ جب ہم مطلب جان گئے تو ہمیں یہاں سے عمل صالح کے تمام ان امور کا پتہ لگ گیا کہ عمل صالح کس پر کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی بیان کیا کہ اصل جڑ کہاں پہ ہوتی ہے اور کیسے یہ نشوونما پاتا ہے، جیسا کہ قرآن نے اس عمل کو سورہ انعام آیت نمبر 125 میں ذکر بھی کیا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، شرح صدر آ جاتی ہے، یعنی وہ اسلام کی باتیں سننے، ہدایت سے ہمکنار ہونے کے لیے شرح صدر اس کے اندر وجود میں آ جاتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کو گمراہ کرے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کے دل تنگ کر دیتا ہے ان ہدایت والی باتوں سے، درس وغیرہ سے، اس کا دل جو ہے وہ گھبراتا ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وسعت قلبی جو ہے یہ اسی سے ہے کہ وہ اپنے وجود کے اندر حقیقی حقائق سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن کریم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو عمل ہے وہ عمل طولانی طور پہ اوپر کی طرف، عمل صالح جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ تعالیٰ اس عمل صالح کو اور عمل طیب کو بڑھاتا ہے۔ بس عمل طیب ہمارے پاس کون سا ہے؟ عمل طیب اسی سے تعبیر ہے کہ معرفت اور نیت خالص کی اساس کے اوپر انجام دیا جائے۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور قرآن کی 2 آیات کو مطالعہ کرتے ہیں جو یہ بات بتاتی ہے کہ بدگمانی کرنے والے بدگمانی جب کرتے ہیں تو مختلف اعمال کو اپنے اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پہلی اس میں ہمارے پاس آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 30۔ سورہ اعراف آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فریقاً ہدا، ایک گروہ ہے جو ہدایت پا گیا، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر گمراہی جو ہے وہ محکم طور پہ ان کا انجام بن کے ان کے اوپر آ گئی۔ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ جو گمراہ ہوئے تھے کیوں یہ ان کے اوپر گمراہی چھا گئی، کیوں مستحق قرار پائی یہ گمراہی کے؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا اولیاء اختیار کر لیا، اللہ کو چھوڑ کے شیاطین کو اپنا اولیاء بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایک طرف شیاطین سے تعلق قائم کیا اور شیاطین سے تعلق قائم کر کے انہوں نے نیک اعمال شروع کر دیے اور نیک اعمال انجام دیتے ہوئے سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے اوپر تھوڑی ہمیں دقت کی ضرورت ہے اس آیت کے اوپر، کیونکہ ایک طرف ہے کہ یہ اولیاء شیاطین کو بنا رہے ہیں، پھر ہدایت یافتہ کیسے گمان کر رہے ہیں؟ کیونکہ گمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اسے نظریے کے طور پہ یا اعتقاد کے طور پہ لے رہا ہے تو وہ اسے صحیح سمجھ رہا ہے۔ باہر سے ایک شخص آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں، آپ جو اعتقاد کیے ہوئے ہیں، یہ خلاف حقیقت ہے۔ انسان جب اس کی بات سنتا ہے اور پھر موازنہ کرتا ہے، پھر اس کا اقرار کرتا ہے، تو یہاں پہ تھوڑی ٹکراؤ والی بات ہے، اس لیے ادھر تفسیر کو ہمیں دقت سے لینا ہوگا۔ ایک طرف شیاطین کو اولیاء قرار دے رہے ہیں تو دوسری طرف ہدایت یافتہ بھی سمجھ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ جو شیاطین کو اولیاء قرار دے گا وہ یقیناً خود شیاطین میں سے ایک قرار پائے گا، اور شیطنت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تو ہدایت کی بجائے گمراہی کو لیتا ہے، حق کی بجائے باطل کو لیتا ہے۔
لہٰذا یہاں پہ اگر یہ بات ہوتی کہ وہ باطل کو قبول کرتے تھے، وہ گمراہ راستوں کو پسند کرتے تھے، تو یہ ہمیں ظاہری جو عبارت آیات کریمہ اور دیگر نصوص ہمارے پاس ہیں اسے سازگار دکھائی دیتا، لیکن یہ مطلب ہمیں تھوڑا سا تعجب آور دکھائی دے گا کہ ایک طرف شیاطین کو وہ اولیاء قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہدایت یافتہ۔ یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے اور دوسری طرف اس نے شیاطین کو اپنا اولیاء، سرپرست، ولی، دوست، محبوب بنایا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ تو اس حوالے سے علل الشرائع میں امام معصوم کی ایک روایت پائی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام معصوم سے ہی ہے کہ کیونکہ روایت یہ طولانی ہے اور ہم اپنے مقصود حصہ پڑھیں گے، یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے جو کہ ابو اسحاق لیثی نے نقل کی ہے۔ اس میں امام صادق امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیت کو پڑھ کے کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ۔ تو امام فرماتے ہیں یہاں پہ شیاطین کو اولیاء بنانے سے مراد ہے ائمۃ الجور دون الائمۃ حق، یعنی انہوں نے اپنے امام جو بنایا، یعنی جس کی پیروی کرتے تھے، جس کی اتباع کرتے تھے، جس کے پیچھے چلنا چاہتے تھے، جس سے پسند جسے کیا کرتے تھے، بطور حاکم پسند کرتے تھے، بطور اپنے لیے اسوہ کامل سمجھتے تھے، اس کے پیچھے چلنا، اس کے انداز اختیار کرنا ائمہ جور کو انہوں نے قرار دیا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف سے اعمال بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، خمس بھی دے رہے ہیں، حج و زیارت بھی کر رہے ہیں، لیکن اندر قلبی طور پہ انہوں نے امام کس کو بنایا ہوا ہے؟ ائمۃ الجور کو امام بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر کہ ایک طرف اتخذوا الشیاطین اولیاء، اپنا اولیاء بنا لیا شیاطین کو، اور دوسری طرف ظاہری ہدایت والے کام بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ والا مطلب انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں بھی آئے گا کہ جس میں اس کو ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اسی مطلب کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں ائمہ جور اور ائمہ ہدا میں زندگی کے اوپر جو اثر انداز یہ عقیدہ ہوتا ہے، اس جہت سے تبلیغات کم ہے ہمارے معاشرے میں، بہت کم ہے اس جہت سے۔ اعتقادی اور اقراری زبان جو ہے اور فضائل کی دنیا اس جہت سے ہے، چونکہ فضائل کی دنیا میں تو عملی ہماری زندگی کا پہلو وہ تھوڑا سا مدھم ہو جاتا ہے، مبہم ہو جاتا ہے، کیونکہ فضائل کے بنا پہ تو بالکل بہت اعلیٰ سطح کی ہستیاں ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے تو وہ اس میں کامل تھیں، یقیناً ان کا وہ پہلو بھی دکھائی دینا چاہیے، دکھانا چاہیے، بیان کرنا چاہیے کہ جس میں ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، جس میں ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، جس میں ہم نے اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتباع کے باب میں امام جدا ہو گئے اور اقرار کی دنیا میں امام جدا ہو گئے۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں اس طرح سے نہیں ہے کہ جس امام کی اتباع کرنی ہے اس کے فضائل بیان کر کے اس کو اپنی زندگیوں سے بالکل جدا طور پہ ایک خیالی دنیا میں پہنچا دیا، اور پھر وہ خیالی دنیا میں اب مرثیے بھی پڑھتا ہے، قصیدے بھی کہتا ہے، اور صرف معجزات اور کرامات پہ اس نے نگاہ اپنی پوری مرکوز کی ہوئی ہے۔ تو اس دائرے میں جو تصور امامت کا یا خلافت کا یا حاکمیت کا، اتباع کا، وہ ہمارے سامنے آئے گا، وہ عملی زندگی میں ہمیں کوئی خاص نتیجہ نہیں دے گا، کیونکہ فضائل میں ہم نے انہیں فرشتوں سے افضل عصمت کے درجے کے اوپر قرار دیا، ولایت تکوینی ان کے لیے ثابت کر دی ہم نے، اور معجزات اور کرامات کا پہلو بس اٹھا لیا۔ یہ چیزیں بھی ان کے لیے حق ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جامع طور پہ ہم ان ہستیوں کو ذکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظیم ہستیوں کو زمین کے اوپر ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے قرار دیا تھا۔ اگر ہم ان سے اتباع اور اطاعت کے پہلو کو فراموش کر دیں اور ان پہلوؤں کو لے لیں جن پہلوؤں میں ہم ان کے نہ برابر ہو سکتے ہیں نہ ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، وہ عرش کے اوپر اور ہم لوگ فرش کی سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے یہ مقایسہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اطاعت کے باب میں آئیں گے تو اطاعت کے باب میں ہم قرار دیں گے کہ یہ امام ہیں، یہ آگے چلنے والے ہیں،
یہ قدم اٹھانے والے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پہلو کو اگر غائب کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ تخیلاتی دنیا پھر آباد ہو جائے گی۔ اس لیے مرثیہ، نوحیں، نعتیں، قصیدے، وہ سارے جذبات اور ذہنی خیالات کے تناظر میں لکھے ہوئے ہوں گے، جبکہ ضروری کیا ہے، یعنی اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باطنی طور پہ امام وہ جدا ہو گیا جس کے پیچھے ہمارا باطن چل رہا ہے۔ جو باطن نے معیارات لیے ہوئے ہیں وہ کسی اور امام کے لیے ہوئے ہیں۔ وہ مثلا امام غربی معاشرہ بن گیا، وہ امام بالفرض آج کی ویسٹرن مثلا سوسائٹی بن گئی، وہ امام ممکن ہے سائنس بن گیا جو اندرونی معیارات ہمیں دے رہا ہے، اندرونی طور پہ ہمیں میزان دے رہا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور وہ جو حقیقی امام تھا وہ فقط اقرار کی اساس پر اور جذبات کے ذریعے اظہار ان سے محبت کے اظہار تک رہ گیا، یعنی اقرار اور اظہار اس دائرے میں بند ہو کے رہ گیا۔ لہٰذا یہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادھر جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کون سے افراد ہیں؟ اتخذوا الشیاطین اولیاءہ، یعنی جنہوں نے آئمہ جور کو اختیار کر لیا، اور وہ یحسبون انہم مہتدون، اور وہ یہی گمان کرتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ نہیں، جب تک باطن کے ذریعے سے امام خدا سے رابطہ قائم نہیں کریں گے اور اطاعت کا رشتہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے نہیں جوڑیں گے تب تک ہم ہدایت کی راہ کے اوپر نہیں چل سکیں گے۔ اور یہ منظر آج کے دور میں ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور ادھر وظیفہ اگرچہ دیندار طبقے کا بالخصوص علماء کا تو بہت زیادہ شدت کے ساتھ بن جاتا ہے۔ ویسے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمام کی تمام امت پر واجب ہے، لیکن علماء کا وظیفہ شدید تر ہے، چونکہ وہ معروف کو بھی جانتے ہیں، منکرات کو بھی جانتے ہیں۔ اب اگر سستی کر کے اپنے لیے خود بہانے ایجاد کر کے کسی جگہ ایک عالم بیٹھا رہے تو روز قیامت اس کے یہ بہانے اسے چھڑا نہیں سکیں گے، قبول نہیں ہے یہ عذر۔ لازم ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ چند سالوں پرانی بات ہے، 40 کے ایام میں سعادت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی بندہ حقیق کو کہ روزہ امام حسین علیہ السلام پہ حاضر ہو سکیں۔ وہاں پہ بہت سارے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، پوری دنیا سے ایک وسیع ہجوم آیا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز رفتہ رفتہ یہ ہجوم امام حسین علیہ السلام کی اس ظاہری راہ کے علاوہ حقیقی راہ کے اوپر بھی اسی طرح گامزن ہو جائے گا کہ جیسا امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے، کہ جس میں دشمن شناسی بھی ہو اور امام کی معرفت شناسی بھی ہو۔ بہرحال وہاں پہ بین الحرمین میں ایک پاکستانی دستہ آیا ہوا تھا، جوان زیادہ تھے۔ پاکستانیوں کی یہ خوبی الحمدللہ ہوتی ہے کہ ان کے جوان دین کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، البتہ وہ جو دین اختیار کرتے ہیں وہ معاشرتی دین ہے، یعنی وہ حقیقی دین تعارف کرانے والے افراد کم ہیں، اور ان کے لیے مشکلات بھی اگرچہ معاشرے میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وظیفہ یہی بنتا ہے کہ حقیقی دین کو متعارف کرائیں۔ خلاصہ کلام وہاں پہ بڑا ایک دستہ تھا کہ وہ مثلا 40-50 سے تو اوپر تھے۔ تو ایام سے کچھ دن پہلے، یعنی یہ جو 40 کا دن تھا 3-4 دن پہلے کی بات ہے، کیونکہ روزے 40 تو ادھر بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے، اور 4-5 سال پہلے قدرے چند دن 40 کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کسی حد تک خلوت ہوا کرتی تھی۔ آج کل تو وہ بھی خلوت چلی گئی، اور 10 دن یہ قسم کے پیک انسان کو ملتے ہیں۔ ان دنوں میں 40-50 نفر یا اس سے کچھ اوپر نیچے ہوں گے، دستہ تھا، جوان تھے اور نماز سے بھی آشنا تھے، یعنی وہ نہیں تھے عزادار جو نمازیں ان کے ہاں عزاداری کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا اس طرح کا انہوں نے ایک باطل فلسفہ اور شیطانی اپنے ذہن کے اندر گمراہی کا نظریہ اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ حقیقی معنی میں یہ گمراہی ہے کہ کوئی کہے کہ نماز کی قضا ہے اس لیے قضا ہونے دو، عزاداری کی قضا نہیں ہے اس وجہ سے اس کو اختیار کرو۔ اصلاً دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، عزاداری تو ہے ہی نماز کو بچانے کے لیے، وہ عزاداری جو دفاع نہ نماز کا کر سکے وہ کیسی عزاداری ہے؟ امام حسین علیہ السلام تو نماز کی خاطر شہید ہوئے، دین کی خاطر شہید ہوئے، دین کو باقی رکھنا چاہتے تھے۔ یہ اس نے کیسا فلسفہ گھڑ لیا کہ عزاداری کی قضا نہیں اس لیے انجام دیتے رہو۔
بلکہ عزاداری تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وہ تو کسی زمان اور مکان میں محدود نہیں ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کے کریں، آپ مغرب کے ٹائم کریں، مغرب کے بعد کریں، فجر سے پہلے کریں، فجر کے بعد کریں، کوئی ٹائم اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص ٹائم نہیں رکھا۔ نماز کے لیے مختص ٹائم ہے۔ اور پھر عزاداری، اس کی ذمہ داری عزاداری کی وہ دین کی حفاظت و دین کی بقا ہے۔ اس لیے وہ جو عزاداری ہے، جس نے پہرہ داری کرنی ہے دین کی، وہی دین کو، اس نام سے دین کو اگر ختم کرنا شروع کر دیا جائے، جو نماز کی محافظ تھی، وہ محافظ ہی نماز کو اگر ختم کرنا شروع کر دیں تو ہم ادھر کہیں گے کہ یہ پھر بہروپیے میں آ گئے ہیں۔ یہ عزاداری کے روپ میں، جیسے گارڈ کے روپ میں دہشت گرد آ جائے، تو یہ بھی گارڈ کے روپ میں دہشت گرد لوگ آ گئے اور نماز کو نقصان پہنچانے لگ گئے۔ لیکن جن مومنین کا تذکرہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ مومنین ہیں کہ جو نماز سے آشنا تھے، بین الحرمین نماز کا قبلہ رخ ہو کے شرف حاصل کر رہے تھے۔ لیکن ایک تعجب آور چیز یہ تھی کہ سب نے لبیک یا حسین کی پٹیاں پہنی ہوئی تھیں اور ماتھوں کے اوپر پٹیاں تھیں اور سجدہ کر رہے ہیں، لیکن حائل ہے کپڑا۔ اور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق کپڑے کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک رخ ہے، وضو انہوں نے کیا، زحمت اتنی اٹھائی، اس رش میں بین الحرمین میں انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی، قبلہ رخ ہوئے، اور ایک عظیم ترین مقام پہ کہ جہاں پہ شہدائے کربلا کا خون گرا ہے، اس سرزمین پہ انہیں سعادت نماز حاصل ہو رہی ہے کہ یقیناً انہی زمین کے کسی نہ کسی حصے میں شب روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے شہدائے کربلا کے ساتھ نماز ظہر عصر ادا کی تھی اور بقیہ دنوں میں نمازیں ادا کی تھیں۔ لہٰذا ان کی اتباع میں انہوں نے اس سرزمین کربلا میں نماز کو احیاء کر رہے ہیں، نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ سجدہ نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازیں اس بنا پہ قبول کی ہوں گی کہ ایک ایسے عمل کو انسان نہیں جانتا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں چھوٹ دے دے۔ لیکن یہاں پہ علماء کا وظیفہ ہے کہ ان تک پہنچیں، انہیں بتائیں، انہیں کہیں کہ یہ سر پہ پٹی کر لیں تاکہ یہ پیشانی خاک اور مٹی کے اوپر لگے۔ ابھی یہ پیشانی اور مٹی کے درمیان یہ کپڑا حائل ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ عمل میں کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے معرفت کو۔ بدون عمل اللہ تعالیٰ عمل صالح اس میں جنم نہیں لیتا۔ بس یہاں پہ آپ نے ایک تعبیر یہ دیکھی کہ احکام شریعہ کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے مطابق عمل انجام نہیں دے گا۔ دعا کے طریقے کو نہیں جانتا، دعا کیسے پڑھی جائے، کیونکہ الفاظ دعا ہم پڑھتے ہیں، دعا ہم نے کب پڑھی؟ جیسے کہ آیت اللہ عباسی خراسانی حافظہ اللہ تعالیٰ اپنے دروس میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ تو الفاظ دعا پڑھ رہے ہیں، دعا آپ کا اللہ سے تعلق ہے، وہ ایجاد کریں۔ ممکن ہے ہونٹ آپ کے بند ہوں اور نفس آپ کا مناجات کے عالم میں ہو، ممکن ہے آنکھیں آپ کی بند ہوں لیکن اللہ سے فریادیں کر کر کے آپ کا نفس اپنی اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کر رہا ہے۔ یہ حقیقی دعا ہے۔ یعنی دعا وہی ہے کہ جیسے اسماعیل علیہ السلام صحرا کی تپتی زمین کے اوپر، پتھریلی زمین کے اوپر لٹا کے جناب ہاجر وہ پانی کی تلاش میں چکر کاٹ رہی ہیں، امید اللہ سے لگائی ہوئی ہے، قلب ان کا اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، دعا اللہ سے کر رہی ہیں، قلب کی نگاہیں اللہ کی طرف ہیں، جسم تلاش کر رہا ہے کہاں پہ پانی مل جائے گا، کہاں پہ ایک قطرہ آب میسر آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایڑیاں رگڑنے کی صورت میں وہاں سے پانی کو برآمد کر دیا۔ خلاصہ کلام یہی صورت ہمیں یہاں پہ جاننا چاہیے، ان سعیکم لشتی، حتیٰ عمل صالح میں بھی تم سارے کے سارے یہ نہ سمجھو کہ چونکہ میں ان حاجیوں کے ہمراہ تھا، جو میں ان عمرہ کرنے والوں کے ہمراہ تھا، اس لشکر میں شامل تھا، حتماً میں بخشا گیا۔ حسن ظن ہمیں تو بعنوان کسی مومن کے بارے میں بعنوان مسلم یہی حسن ظن رکھنا ہے، لیکن اگر ہم اس جہت سے دیکھیں کہ ایک بندے کا نام اعمال کے اعتبار سے، تو وہاں پہ انسان خطرے میں ہے۔ اس لیے وہاں پہ تقاضا کرے کہ بار الہ اس کے اندر تو کوئی جان نہیں ہے جو میں نے عمل انجام دیا ہے، یہ تو پرواز کی طاقت نہیں رکھتا، یہ تو نیت سے خالی ہے، یہ تو کئی وابستگیوں کے ساتھ میں نے انجام دیا، تیری طرف توجہ کب تھی یہی نہیں مجھے معلوم، میں تو توجہ ہی نہیں صحیح طریقے سے کی، لیکن تو اپنے رحم، اپنے فضل، اپنے کرم، کیونکہ تیرا فضل عظیم ہے،
تو معاف کر دینے والا ہے، تو انتہائی رحیم ہے، مہربان ہے، تو اپنے رحمت اور فضل کی بدولت میرے اس حقیر سے عمل کو قبول کر لے۔ یا من یقبل الیسیر، اے وہ جو تھوڑے عمل کو قبول کرنے والا ہے، ویعفو عن الکثیر، اور کثیر عمل کو معاف کر دینے والا ہے، اقبل منی الیسیر، یہ مجھ سے چھوٹا سا عمل قبول فرما لے، وعفو عنی الکثیر، اور میرے کثیر عمل کو معاف کر دے، بار الہ یہ تیرے دست قدرت میں ہے۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے کہ ہمارے ہاں روایات میں غالباً شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جوان تھا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے، تو جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک سیاہ ترین خطرناک بھیانک بدصورت کری صورت شخص کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پہ اس طرح سے کہ والدہ قریب تھی، تو والدہ سے پوچھا کہ کیا تو راضی نہیں ہے اس سے؟ اس نے کہا نہیں، میں ناراض تھی اس سے۔ کہا ناراض ہوگی تو یہ اسی طرح سے تڑپے گا، تو وہ راضی ہو گئی۔ جب وہ راضی ہوگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دعا کے یہ کلمات پڑھو، قبلہ رخ کیا، قبلہ رخ کرنے کے بعد کہا اب، اس نے کہا اب بھی مجھے وہی سیاہ چیز تیزی سے بڑھتی ہوئی آ رہی ہے، انتہائی برا منظر ہے جس کی وجہ سے مجھ میں بولنے کی بھی سکت نہیں ہو رہی، اور چھاتی جا رہی ہے میری طرف یہ کری بدصورت سیاہ شکل ایک چیز جو آ رہی ہے۔ تو تب یہ دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا کہ اسے پڑھو، تو اس نے یہ دعا پڑھی کہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعفو عنی الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ جب یہ جملات پہلی دفعہ پڑھ لیے تو اب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا اب بھی دکھائی دے رہی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں دکھائی دے رہی ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی دور ہوئی ہے، وہ آ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تکرار سے کہا کہ اسے پڑھو۔ پھر تیسری دفعہ جب پڑھی وہ چیز چلی گئی، اور اس نے کہا اب انتہائی پرنور، روشن، مانوس اور خوبصورت ترین چہرے سے ایک میرا استقبال کر رہا ہے، اور اسی وقت اس کی روح اس کے قفص عنصری سے جدا ہو گئی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دعا جہاں ہمارے اس ٹاپک کو بیان کر رہی ہے کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے، اور تم کیا گمان اپنے طور پہ کیے ہوئے ہو کہ ظاہری مشابہت کی بنیاد پہ تم حکم اپنے اوپر لگاتے جا رہے ہو۔ عمل صالح کو جنم دو، اپنے عمل سے امید نہ باندھ لو، اپنے عمل کے اوپر تم تکیہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ یہ مجھے اب نجات دے گا۔ عمل کو انجام دو تکیہ اللہ پر، اعتماد اللہ پہ، توکل اللہ پہ، امید اللہ کی طرف، یہ انسان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا مزید اس کی تشریح میں بھی ہم تھوڑے سے واقعات کو دیکھیں گے، لیکن اس مطلب کو آپ نے دیکھا کہ اتخذوا الشیاطین اولیاءہ، انہوں نے شیاطین کو اپنا اولیاء بنا لیا، آئمہ جور کو اختیار کیا ہوا ہے، اور ادھر سے اب ہدایت کے طور طریقوں میں مثلا حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ قرآن بھی جاری ہے، اور لمبی لمبی نمازیں بھی اپنے طور پہ پڑھتے جا رہے ہیں، یا عزاداری میں بھی مصروف ہیں، مختلف زیارتیں بھی کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی جب آئمہ جور سے قلبی تعلق جڑا ہوا ہے، اور قلب جس کی اتباع کر رہا ہے، قلب جس کو اسوہ حسنہ بنایا ہوا ہے، قلب جس کے معیارات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، وہ ائمۃ الجور ہیں، تو پھر یہ ہدایت یافتہ کہاں پر ہے پھر؟ لہٰذا اس میں آپ اس آیت کو بھی اگر ملاحظہ کریں تو یہ اہمیت کی حامل ہے، اس کے اوپر پورا ہمارا درس آئے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 60 ہے، سورہ نساء آیت نمبر 60۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون، جو یہ گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں کہ اے اللہ کے رسول جو آپ پر اللہ نے نازل کیا ان سب کے پر یہ ایمان لائے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جو اللہ نے نازل کیا تھا اس پر بھی یہ ایمان لائے، یعنی اتنے محکم اپنے آپ کو مومن گمان کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ ان کا کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے فیصلوں کے لیے، اپنی زندگی کی مشکلات کے لیے طاغوت کی طرف وہ بڑھے چلے جاتے ہیں۔
طاغوت کے پاس جا کے وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان کا رجوع، ان کا رخ، ان کی امیدیں اپنی زندگی کے اندر وہ طاغوت کی طرف ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يُكْفَرُوا بِهِ، جبکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا وہ طاغوت کا کفر کریں، انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں انتہائی دور کی گمراہی میں مبتلا کر کے گمراہ کر دے۔ لہٰذا یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ طاغوت کی طرف رجوع کر کے کون سے ایمان کے خواب دیکھ رہے ہو؟ یزعمون کا لفظ ادھر استعمال کیا ہے، یعنی یہ جو تفسیر امام باقر علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ ائمۃ الجور سے تعلق قائم کر کے اب ہدایت کے امور وہ انجام دے رہے ہیں، تفسیر کے درس بھی ہیں، حدیث کی شرح بھی بیان کی جا رہی ہے، عبادت بھی انجام دیے جا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یہی قرآن کریم نے ایک اور اسلوب میں بھی بیان کر دیا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الم تر الی الذین، کیا یہ طبقہ آپ نے نہیں دیکھا ہے اللہ کے رسول؟ یعنی یہ ماڈل اور یہ سٹرکچر بھی امت کے درمیان موجود ہے کہ وہ ایمان تو ظاہری طور پہ آپ کے اوپر جو کچھ نازل ہوا اس کا اقرار کرتے ہیں۔ مثلا نازل ہوا شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت نے اقرار کیا۔ نازل ہوا کہ اعلان غدیر میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا تعارف کرا دیں، تعارف کرایا، اور ایک طبقہ ایمان بھی لے آیا، ولایت کو اختیار کیا، جو رسول پر نازل ہوا حکم اسے اختیار کر لیا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شریعتیں اور کتابیں اور انبیاء و رسول و اوصیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان سب کے اوپر ایمان یہ لے آئے۔ لیکن اس سب ایمان لانے کے باوجود، اللہ کے نازل کردہ چیزوں پہ ایمان لانے کے باوجود طاغوت کی طرف رجوع کرتے تھے، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا کفر کرنا ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ گمان کریں کہ ہم مومن ہیں۔ قرآن کریم یہاں پہ کہہ رہے یہ ان کا گمان ہے کہ ہم مومن ہیں۔ ہر مجلس میں بیٹھنے والا عزادار نہیں ہے، ہر ماتم کرنے والا ماتمی نہیں ہے، ہر حج کرنے والا حقیقی معنی میں حاجی نہیں ہے، ہر زیارت کرنے والا حقیقی معنی میں زائر نہیں ہے، ہر نماز پڑھنے والا حقیقی معنی میں نمازی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ یہ اعمال صالحہ تب کہلائیں گے جب صالح کی سرزمین کے اوپر، یعنی اسلام، حقیقی اسلام کی سرزمین کے اوپر یہ عمل انجام دیا جائے۔ اب آئیں اس طبقے کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو قرآن کریم ذکر کر رہا ہو، آج ہم جس کو مورد بحث بنائے ہوئے ہیں۔ پہلی آپ کے سامنے آیت بیان ہوگی، دوسری آیت مطالعہ کریں۔ یہ پہلے بھی پڑھی جا چکی ہے کہ سورہ کہف آیت نمبر 103 اور 104 ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ حسب یعنی گمان کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 102، اس کو بھی اگر ہم پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِ مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کے اپنا اولیاء اختیار کر لیں۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے کافرین کے لیے ہی جہنم اترنے کی جگہ ٹھکانہ قرار دیا ہے۔ اب ایک عمومی ضابطہ ذکر کرتے ہوئے قرآن بیان فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں سب سے خسارے والا عمل انجام دینے والوں کی خبر نہ دیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے، اور وہ کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حیات دنیا میں جن کی کوششیں بھٹک کے رہ گئیں، یعنی کوششیں کی انہوں نے، زحمتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، لیکن وہ گمراہ ہو کے رہ گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہی خیال کرتے تھے، یہی گمان کرتے تھے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہترین اعمال انجام دے رہے ہیں، وہ بہترین عمل انجام دے رہے ہیں۔ یہ بالخصوص مومنین کے طبقے میں یہ خطرناک ترین صورت اختیار کر جاتی ہے کہ وہ کوشش جو کر رہا ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے۔ مثلا تعلیم اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، اس نے تعلیم کا رخ کسی اور طرف کر دیا، کوشش بھٹک گئی۔ ان مثالوں پہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے کہ اس کی تفسیر ہم روایات اور دیگر مفسرین کے بیان سے کریں، ان مثالوں سے آپ چند نقطے سمجھیں تو خود یہ مطلب ہمارے لیے آشکار ہو جائے گا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، حیات دنیاوی میں ان کی کوششیں گمراہ ہو گئیں، بھٹک گئیں۔
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ کس قدر ہم بہترین اور خوبصورت اور اچھے اعمال کرتے رہے ہیں۔ اچھے اعمال کرنے کا انہیں گمان تھا کہ ہمارے سارے اعمال اچھے ہیں، جیسے پہلے والا طبقہ کہ دل میں اس نے بسائے ہوئے آئمۃ الجور ہیں، اور اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ جتنے بھی اعمال انجام دے رہا ہوں وہ سارے کے سارے بہترین ہیں۔ اس کو ہم اس طرح بھی لے لیتے ہیں، جو پہلے ہم نے آیت کو مطالعہ کیا کہ آئمۃ الجور کے نقش قدم پہ مثلا چوری کے، سود کے پیسے کے اوپر، چوری کے پیسوں کے اوپر، یا غصبی پیسوں کے اوپر، یا منشیات فروش، کیونکہ یہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایسے مورد زیادہ ہیں کہ منشیات فروش ہیں لیکن بڑی خوبصورت مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، منشیات فروش ہیں لیکن ذاکروں کی بہت بڑی بڑی مجلسیں کرا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو منشیات فروشی ہے، یہ منشیات فروشی یہ در حقیقت ائمۃ الجور کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ ضروری ہے کہ اس مورد میں انسان وہ پہلے ائمہ ہدیٰ سے تعلق قائم کرے۔ احتجاج طبرسی میں جناب احمد بن اسحاق بہت بڑی شخصیت اور راوی گزرے ہیں، ان کا واقعہ وارد ہوا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے زیارت کرائی، تو قم سے یہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اہل قم کا خمس پیش کیا، تو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ایک حصہ خمس کا پاس رکھا اور مثلا 75% واپس کر دیا، کہا کہ یہ سب مال حرام سے ہے۔ قبول نہیں کیا امام نے۔ اس دنیا میں جو چیز امام معصوم قبول نہیں کر رہے، آخرت تو فیصلے کی جگہ ہے، توبہ کی گنجائش نہیں ہے، استغفار کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پہ کیسے امام علیہ السلام قبول کر لیں ایک ناخالص عمل؟ اسی طرح چونکہ اللہ کو دیکھ کے انہوں نے قبول کرنا، چونکہ اللہ تعالی حرام مال کا خمس نہیں قبول کرتا، ادھر ضروری تھا کہ وہ خالص مال ہو، وہ حلال مال سے عمل انجام دیا ہو۔ قربانیوں پہ قربانی کیے جا رہے ہیں اور ہزاروں غربا اور فقیروں کو کھلا رہے ہیں، اور یہ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس ایک اور پہلو بھی آتا ہے کہ کتنے ایسے افراد ہیں کہ پورے کے حقوق الناس کھا کے، مال غصب کر کے، اپنے اطراف میں لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر کے اب مسجدیں بھی بنائیں، امام بارگاہیں بھی بنائیں، حج بھی کریں، زیارتیں بھی کریں۔ یہ لوگ ائمہ جور سے اپنے نفس میں ایک رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ادھر آپ مثالوں کو دیکھیں، ان مثالوں سے تفسیر کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ کہف آیت نمبر 104، کہ وہ لوگ کوششیں انہوں نے حیات دنیاوی میں کی۔ ہم پہلے حصے کو ابھی دیکھیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں انہوں نے سعی کی، یعنی کوششیں کی، کوششیں ختم نہیں ہوئیں، لیکن ان کی کوششوں کا حکم کیا بیان ہو رہا ہے؟ وہ گمراہ ہو گئیں۔ بالفرض ہم اپنے ایک طلبگی سے شروع کرتے ہیں۔ سرزمین قم میں تعلیم کی خاطر وہ آیا اور تعلیم حاصل اللہ کے لیے کرنا چاہتا تھا، اور تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کی اصلاح اور ہدایت سے ہمکنار کرنا، اور پھر دوسروں کو انذار کرنے کا وظیفہ اپنے لیے رکھتا تھا۔ لیکن ادھر آ کے وہ اقاموں کے چکر میں پڑ گیا کہ میں پہلے اقامت لے لوں۔ اب اس نے دیکھا آپ نے کہ اپنی کوشش تعلیم جو اللہ کے لیے ہونی تھی اسے خود گمراہ کر دیا، وہ اقامے کے لیے شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد کاروبار کے لیے شروع کر دی کہ کاروبار کریں، بس ایک ٹھپا اپنا طلباء کا لگا لیتے ہیں۔ کچھ مدت کے بعد اس نے ممبر سے کمائی کے لیے کر لی، اندر ہی اندر یہ مثلا منصوبہ بنایا کہ ممبر پہ جا کے کچھ تبلیغ بھی کر لیں گے اور کچھ شہرت بھی ہو جائے گی اور 4 پیسے بھی ہاتھ میں آ جائیں گے، مکسچر ایک بنایا۔ یہ نہیں کہتے کہ طالب علم کی نیت نہیں ہوتی کہ پیغام حق نہ پہنچائے، پہنچاتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کے اندر یہ ہو کہ میں پیغام حق کے ساتھ ساتھ شہرت بھی حاصل کر لوں، پیسہ بھی حاصل کر لوں، 4 میرے پاس پیسے بھی آ جائیں، یہ شرکیہ ایک عبادت ہو جائے گی، خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، خالص راہ خدا میں نہیں ہے۔ اللہ کو خالص چیز چاہیے، خدا کو صحت مند چیز چاہیے۔ جیسے چونکہ پہلے حج میں قربانی واجب ہے، بقیہ واجب نہیں ہے، تو وہاں پہ
کمزور اور لاغر جانور قبول نہیں ہے، زخمی قبول نہیں ہے، اچھا اسی طرح اپاہج قبول نہیں ہے، ناقص جانور قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو صحت مند، تندرست، توانا اور سب سے اچھا جانور چاہیے، یہ اللہ کے لیے لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی اس کی نیتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کا ایک جوان قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام تک وہ پہنچا فیصلہ، تو حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کیا جائے۔ اب نہیں گائے کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو سوال پہ سوال، اچھا کس رنگ کی ہو، ابھی بھی روشن نہیں ہوا، سوال پہ سوال، چونکہ نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی میں ممکن ہے کہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کو سب سے من پسند چیز دوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نہیں تم بر تک پہنچ سکتے، ابرار تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں ابرار بن سکتے، کیونکہ ابرار کوئی شیعہ کہا گیا روایات اہل بیت علیہ السلام میں۔ تم بر کو، بڑی نیکی تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ ابھی تو سیکنڈ ہینڈ مال سارا ادھر پہنچا دیتے ہیں، مدارس اور مساجد کو سیکنڈ ہینڈ مالوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کیا معیار فرما رہا ہے، خدا کو سب سے اچھی چیز پسند ہے۔ اس لیے اب یہ اپنی کوششوں میں اس نے قربانی بھی کی، کوششوں کے مطابق اس نے سامان بھی مدرسے یا مسجد یا کسی مومن جو کہ فقیر تھا یا حقدار تھا اس تک اس نے پہنچایا، زحمت اٹھائی اس نے، لیکن اس کی سعی گمراہ ہے، راہ الہی میں نہیں ہے، یا معیار الہی کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے اللہ کے لیے انجام دینا، نمبر دو اس معیار کے سطح پہ انجام دینا جو اللہ کے لیے انجام دینے کا حق بنتا ہے، اس راہ میں انجام دینا، یعنی اعتقادات بھی اس کے کامل ہوں تب وہ ایک انجام دے، تو تب یہ گمراہی سے بچ سکے گی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ معیار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انسان اول اعتراف کرے اپنے وجود میں کہ میں نہیں اس آیت پہ کبھی زندگی میں عمل کر سکا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس سے محبت تھی وہ نہیں میں نے خرچ کیا۔ مثلا آپ کربلا میں دیکھیں، آپ کو اوج کا تاریخ بشریت میں اس سے بڑی تفسیر اس آیت کی نہیں ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام کو بہت محبت تھی جناب علی اکبر علیہ السلام سے، قربان کر دی مما تحبون۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پردے سے بہت عزت محبت تھی، جان دے دینا چاہتے تھے تاکہ اس کا دفاع ہو جائے، قربان کی اللہ کی راہ میں۔ جناب علی اصغر سے محبت تھی، شیر خوار کو قربان کیا۔ جو مال و دولت، جو سرداری، جو عزت احترام وہ موجود تھا مدینہ میں، سب کا سب قربان کیا۔ ان کے لباس نہیں رہا اور صحرا کے اوپر اللہ کے قربانی اس طریقے سے دی، اس طرح سے معاشرے کو دور کیا اور معاشرے کو اپنے سے جدا کیا، یعنی قربان کیا پوری کی پوری عزت اور سرداری اور اس دنیا کی ہر شے کو قربان کر کے سرخرو امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا۔ یعنی یہاں پہ تفسیر ہمیں دکھائی دیتی ہے مما تحبون، دین کے لیے جب آئیں، قیمتی وقت دین کے لیے، قیمتی صلاحیت دین کے لیے، قیمتی مال دین کے لیے، قیمتی بچہ دین کے لیے، قیمتی ترین چیز گھر کی دین کے لیے۔ لہٰذا یہ البتہ دین میں بھی امین کے ہاتھوں کو قرار دیں، نہ کہ لٹیروں کے ہاتھ میں دے دیا، ادھر بھی تشخیص دینا لازم ہے۔ امانت دار، امین، دیندار جو اندر سے بھی ہو، کیونکہ آج کل دیندار کم دکھائی دیتے ہیں جو اندر سے ہوں، ظاہری طور پہ تو بہت بڑی تعداد ہے، جو اندر سے دیندار ہیں وہ کم ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ عمل کیسے گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں اس بات کو جاننا لازم ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی گمراہ ہوگی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہی سمجھتے رہے ساری مدت کہ میں تو عمل بہترین انجام دیتا ہوں۔ لہٰذا گمراہ کیسی ہوتی ہیں کوششیں؟ اول جب اللہ کے لیے انجام نہ دیں، یہ گمراہ ہو گئی۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، مثلا دن رات میڈیکل کے لیے پڑھ رہے ہیں، دن رات ڈگری کے لیے، جاب کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، باہر جانے کے ٹیسٹ دینے کے لیے دن رات ایک کر کے زحمت محنت کر رہا ہے، بعد میں کوئی کہے کہ یہ جتنی تم نے زحمت محنت کی ہے تو دنیا تھی، آخرت میں کوئی تمہیں اجر ثواب نہیں ملے گا، آپ دیکھیں گے وہ الجھ پڑے گا ہم سے۔
لیکن اسے جب یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ تمہاری ساری کوششوں کا رخ کس کی طرف تھا، کہ جاب کی طرف، مال کی طرف، دنیا کی زینت کی طرف، گھر لینا چاہتا تھا، اچھی جاب، اچھا پیسہ، اچھی جگہ شادی، فلاں فلاں کام میں چاہتا تھا، مختلف وہ انبار ایک دنیا کے لگے ہوئے، اسے کہیں گے تم پھر دنیا کے لیے کوششیں کی نا، کہاں تمہاری اللہ کے لیے کوشش تھی؟ اور سورہ ہود میں یہ ضابطہ قرآن نے ذکر کیا، من کان یرید الدنیا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص بھی دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہے گا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، حیات دنیاوی میں ہم اس کے اعمال پورے اس تک پہنچا دیں گے، یعنی دنیا مل جائے گی، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ایک ذرہ بھی کم نہیں کریں گے، بخس کہتے ہیں کمی کو، ایک ذرہ بھی کم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں فقط اور فقط ان کے دوزخ ہے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جس حیات دنیاوی میں انہوں نے جو امور بھی انجام دیے وہ حبط کر لیے جائیں گے، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل انجام دیا کرتے تھے وہ سارے باطل قرار پائیں گے۔ اس ٹائم کتنی ایسے انجمن جو امام بارگاہوں کی انجمن بنی ہوئی ہے، سرداری چاہتی ہے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بیرونی ممالک تو ایسی بہت ساری مساجد اور امام بارگاہیں ہیں، چونکہ بانی نے پیسہ زیادہ لگایا ہے اس لیے وہی ٹرسٹیوں کا ہیڈ بن کے بیٹھ گیا اور اسی کی بس مرضی چلتی ہے۔ اس نے تو پھر اپنے لیے سارا کام کیا، اللہ کے لیے تھوڑی کیا تھا۔ لہٰذا یہ جب ہمارے پاس معیار سامنے آتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم پہلے اس راز کو جانیں کہ کوششیں کیسے گمراہ حیات دنیاوی میں ہو جاتی ہیں۔ وَإِلَّا انسان تو گمان یہی کرتا ہے کہ میں نے بھی شیطان کو پتھر مارا ہے اور اس حاجی نے بھی شیطان کو پتھر مارا ہے، ظاہری طور پہ ایک عمل میں دونوں برابر کے شریک ہیں، تو جو اس کے لیے ہے وہی اجر میرے لیے ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو عمل صادر ہو رہا ہے یہ پیچھے معرفت اور نیت کے اوپر قائم ہے، اس کی جہت معین ہونی چاہیے۔ کیا پتہ ایک پتھر مارنے والا حاجی خود ہی شیطان اور شیطان کو مار رہا ہے، مومن تو ہو پہلے، وہ اعتقادات تو اس کے کامل ہوں۔ لہٰذا ہم اس راہ میں تحقیق کریں کہ یہ کس طرح سے کوششیں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، حیات دنیاوی میں کوششیں گمراہ ہو گئیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات امتحان قریب آئیں تو کتاب کھول کے بس پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طریقے سے ادا اس کے لیے سارے کے سارے مطلب ہو جائیں گے یا وہ امتحان بہتر دے دے گا، لیکن خیالوں میں کھویا رہتا ہے اور حقیقت میں پڑھ رہا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں پڑھائی سے وہ کنارہ کش ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو کوشش کر رہا ہے اور ایک حقیقی معنی میں پڑھ رہا ہے، کیا دونوں کا رزلٹ ایک جیسا ہے؟ ہم جانتے نہیں۔ اچھا دونوں جاگے تو تھے رات کو، دونوں ہی کتاب پڑھ رہے تھے، دونوں ہی مباحثہ کر رہے تھے، تو دونوں کی کوششیں ایک سطح کی نہیں تھی، ایک کی گمراہ کوششیں تھیں اور ایک کی راہ کے اوپر کوششیں تھیں۔ اس لیے قرآن یہ ان سعیکم لشتی، یا یہ بات جو بیان کی کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں پہلے کوشش گمراہ ہوتی ہے، اب وہ گمان بے شک کرتا رہے تو اس کے گمان کے مطابق نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ ہمارے پاس 2 آیات تھیں، اس میں ہم 1-2 اور نکات کو ملاحظہ کر کے اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب ہمارے لیے آشکار ہو گیا کہ کوششوں کو ہم نے بچانا ہے گمراہی سے۔ غیر اللہ کے لیے عمل انجام دیں گے، گمراہی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ اس معیار پہ عمل کو انجام نہیں دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، کوشش گمراہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوشش کرتے ہوئے ہمیں ان معیارات کے ساتھ ساتھ نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں امور ہمیں انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائیں گے۔ اس میں قرآن کریم ایک اور بات بھی بیان کرتا ہے کوششوں ہی کے ضمن میں، کہ انسان کی جو کوششیں ہیں ان کو اللہ تعالی جزائے خیر بھی ان کوششوں کی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کوششوں کو خدا کی بارگاہ میں کوئی حیثیت حاصل ہی نہیں ہے، نہیں،
کہ جو بھی انسان کوشش کرے گا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، جیسے سورہ دہر سورہ انسان میں وارد ہوا ہے، یا سورہ اسراء آیت نمبر 19 میں ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، کوشش کرتے ہوئے آخرت اس کے پیش نظر ہے، دنیا نہیں چاہتا، نہ دنیا میں شہرت، نہ دنیا میں تعریف، نہ دنیا کا مال، نہ دنیا کی یعنی اس عمل سے دنیا کا حصول مطلوب نہیں ہے۔ یہ خود کامیاب کوشش کا ایک میزان ہے، وہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا نا، معیارات کو ہم نے جاننا ہے۔ کامیابی سے ہمکنار ہونے والا عمل اور کوشش کب ہوتی ہے؟ جب الہی معیار پہ اترے۔ الہی معیار میں سے ایک معیار یہ ہے کہ جب عمل انجام دے رہے ہوں تو اصلاً دنیا اس کے پیش نظر نہ ہو۔ اگر دنیا میں ایک شے بھی پیش نظر ہو تو یہاں پہ ملاوٹ آ جائے گی، لہذا آخرت کو آباد کرنے کے لیے کرے۔ من اراد الآخرہ ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے جو آخرت کے مطابق ہے کوشش کی، وهو مؤمن، اور وہ در حالانکہ شخص بھی مومن تھا، یعنی اعتقادات کا پہلو، معرفت کا پہلو اس کا پورا تھا۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ شخص ہے کہ جس کی کوششوں کا شکریہ اللہ ادا کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو خود وہ کوششیں ہمارے فائدے میں، اوپر سے شکریہ بھی اللہ کی ذات ادا کر رہی ہے، وہ عظیم ترین ذات جس کی عظمت کے سامنے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عبد کو کہہ رہے کہ سعیکم مشکورا، تیری ان کوششوں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، مشکور ہیں تیری ان کوششوں کے۔ اسی طرح قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل صالح کو انجام دیتا ہے تو وہ جو عمل صالح کو انجام دینے والا شخص ہے، مذکر ہو یا مؤنث، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اس کی کوششیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہیں۔ بس ایک طبقہ ہمارے پاس کون آ گیا کہ جس کی کوششیں ناکام ہیں، ایک طبقہ وہ آ گیا جس کی کوششیں کامیاب ہیں۔ کامیاب کوششوں کے لیے ضروری ہے اول عمل کو انجام دینے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھے، اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل کو انجام دے، جتنی نیت خالص اتنی بلند پرواز۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معیارات کے مطابق ان کوشش کو انجام دے۔ اگر کوششیں ان معیارات کے تحت نہیں ہیں تو قطعاً وہ قبول نہیں ہیں۔ نمبر 4، اور یہ چوتھی چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، کئی واقعات ہیں اس کے اوپر، روایات ہمارے پاس ہیں، اپنی کوششوں کے اوپر تکیہ نہ کرے، توکل نہ کرے، امید کوششوں سے نہ باندھے، رحمت الہی سے باندھے۔ اپنی کوششوں کو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ حقیر قرار دے، ہمیشہ۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، کئی سال وہ عبادت کرتا رہا، فرشتے کے سامنے اس کا ثواب جب ظاہر ہوا تو بہت قلیل تھا، بہت ہی زیادہ۔ تو فرشتے کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی واقعہ میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، اس روایت کے اندر جو وارد ہوا ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا، بار الہ یہ کیوں ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ایک دفعہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتا اور اپنے عمل کو میرے سامنے حقیر قرار دیتا، یہ ایک حقیر قرار دینا ان کئی 40، 50، 70 یا ہزاروں سالوں کی عبادت سے بالاتر ہے۔ لہٰذا اپنے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے اس عمل کو حقیر قرار دے، ناچیز قرار دے، کوتاہی کا عمل اسے قرار دے، گناہ کے مرتبے پہ گویا کہ رکھے کہ پروردگار تیری عظمت کے سامنے اس کی کیا حیثیت۔ لہٰذا یہ 4 چیزیں ہم اس میں مد نظر رکھیں۔ قرآن کریم نے ایک اور طبقہ بھی متعارف کرایا ہے، اور وہ طبقہ ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال وہ مزین کر کے قرار دے دیے، خوبصورت کر کے پیش کر دیے۔ اور یہ جو طبقہ ہے اس کو قرآن کریم میں تکرار سے ذکر کیا گیا ہے، مثلا سورہ انعام آیت نمبر 43، یہ اسی کے اوپر اختتام انشاءاللہ کرتے ہیں کیونکہ بقیہ آیات پڑھنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے ابھی، لیکن یہ عمل انبیاء علیہ السلام کی ہدایت، خود ان کے وجود مبارک سے اگر ہدایت لے رہے ہوں تب بھی یہ عمل جو شیطان اعمال خوبصورت کر کے پیش کر دیتا ہے انسان کے لیے مانع بن جاتے ہیں۔ پھر انسان کو جب تکلیفیں پہنچتی ہیں، حادثات آتے ہیں، تو اندر سے گناہگار ترین شخص بھی جاگ اٹھتا ہے،
لیکن جس کے اعمال کو خوبصورت کر کے شیطان نے اس کے نفس کے اندر پھیلا دیا وہ اس سے باز نہیں آتا۔ لہٰذا یہ جو ہمارے پاس آیات ہیں، یہ اگر ان آیات کے آغاز کو دیکھیں تو آغاز میں کفار کا تذکرہ نہیں ہے، رسولوں کا تذکرہ ہے، حوادث کا تذکرہ ہے، اس کے باوجود شیطان انہیں مزین کر کے چلا گیا۔ اس لیے آپ پہلی آیت دیکھیں، سورہ انعام آیت نمبر 43، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کہتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ ہماری جب یہ مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، تضرعوا، انہوں نے گریہ آہوزاری کی، چیخ و پکار کی، یعنی رجوع کیا اللہ کی طرف، ولیکن یعنی روئے دھوئے، یہ چیخے چلائے، یہ تضرعوا روئے دھوئے چیخے چلائے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن پھر ان کے دل کیا ہو گئے؟ قسی ہو گئے۔ یہ قساوت، شقاوت، بغاوت، ان تین کو ربط دینے کی کوشش کریں، خود غور و فکر کریں، اپنے نفس کے اوپر غور و فکر کریں، خود انسان پہنچتا ہے قساوت، کون سی چیزیں قساوت کا باعث بنتی ہیں، شقاوت کی طرف لے جاتے ہیں، شقی ہوتا ہے تو پھر بغاوت، سرکشی، طاغوتیت کی طرف آ جاتا ہے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کیا ہو گئے؟ قسی ہو گئے، سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل انجام دیا کرتے تھے شیطان نے وہ عمل ان کے لیے انتہائی خوبصورت کر کے پیش کر دیے، انتہائی بہترین کر کے پیش کر دیے۔ اگر شیطان ان اعمال کو خوبصورت رنگ میں ڈھال کے پیش نہ کرے وہ اس عمل کے اوپر شدت سے نہیں ڈٹ سکتے۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برا عمل اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں، اس میں قباحت ہی کیا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی اس نے ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنا شروع کی، بڑا ہو گیا، جوان ہوا، اور اب غلط طریقوں سے لڑکیوں اور خواتین سے روابط ایجاد کرتا ہے، اور اب اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہتے ہیں اس نے برائی کیا ہے، کیونکہ شیطان نے اس طرح سے مزین کر دیا، وہ اپنا حق سمجھنے لگ گیا۔ اسی طریقے سے افراد میں لڑائی ہو اور وہ دشمنی میں دوسرے کو حد سے تجاوز کر جائے، کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے، غلطی کیا ہے۔ ابھی اسرائیل سے پوچھیں کہ کیا تم نے ایک جہنم آباد کی ہوئی ہے زمین کے اوپر، کیا کس برے طریقے سے مظلوم بچوں کو اور مظلوم مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہو، نسل کشی ایک قسم کی کر رہے ہو، ابلیس بھی تمہارے اعمال کو دیکھ کے شیطان بھی شرمندہ ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں برا کیا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الْأَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یا بعض جگہوں پہ آیا اعمالہم، کہ ان اعمال کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا۔ یہ تو برے اعمال ہے، بعض اوقات اچھے اعمال مزین کر دیتا ہے۔ یہ الکافی میں تفصیلی واقعہ وارد ہوا ہے، پہلے بھی یہ دروس میں اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ابلیس نے ایک انتہائی خطرناک اپنے نتنوں سے آواز نکالی، خطرناک ترین اونچی، تو اس کے چیلے جو ہیں بھاگے بھاگے آ گئے، یعنی وہ جو اس نے امام بنائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اس کے ائمۃ الجور، ائمۃ الشیاطین والکفر جمع ہو گئے اور کہا کہ سیدی و مولائی، کیا مسئلہ پیش آیا، ہم تو سمجھے کہ موت کا وقت آن پہنچا آپ کے۔ تو ابلیس نے کہا کہ فلاں عابد کو دیکھو، کیونکہ ان کی رسائی ہے، دور دراز علاقوں تک دیکھنے کی رسائی ہے، کس طرح سے عبادتیں کر رہا ہے، کوئی چیز مانے ہی نہیں ہے عبادتوں میں، دیکھ کے تو آؤ۔ تو ایک بولا میں بہکاؤں گا، کہا کیسے بہکاؤ گے؟ اب دیکھیں مزین کرنے ہیں نا اعمال، اس نے غلط عمل کو مزین کر کے پیش کیا، کہا خاتون کے ذریعے، ابلیس نے کہا نہیں تو ناکام ہے، فیل ہے۔ دوسرا شیطان آیا، اس نے کہا کہ میں اس کو بہکاؤں گا، تو ابلیس نے پوچھا کیسے تو بہکائے گا؟ کہا کہ میں اس کو شہوات کے ذریعے اور مال کی شہوت مال سے بہکاؤں گا، مال خاتون نہیں، مال کے ذریعے سے بہکاؤں گا۔ ابلیس نے کہا نہیں تو بھی ناکام ہے۔ تیسرے نے کہا کہ بالفرض میں شہرت سے اسے بہکاؤں گا، شہرت کا اسے طالب بناؤں گا، شہرت کے پیچھے یہ بھاگے گا۔ تو ابلیس نے کہا نہیں تو بھی ناکام ہے، تم تینوں اسے نہیں بہکا سکتے، نہ خاتون، نہ مال، نہ شہرت۔ یہ برے اعمال تھے جو مزین کر کے اکثر لوگ، خواتین کو تو حبائل الشیطان کہا گیا ہے، شیطان کی رسیاں ہیں، کتے کو جس طرح پھندا ڈال کے پٹا ڈال کے کھینچتے ہیں، خاتون کی محبت اسی طرح اجاگر کر کے شیطان اس طرح ذلیل و خوار کر کے بندے کو کھینچتا ہے۔ چوتھا کھڑا ہوا، ابلیس نے پوچھا تو کیسے بہکائے گا؟ کہا کہ میں عابد بن کے جاؤں گا، مجاہد کے پاس مجاہد، عابد کے پاس عابد، عالم کے پاس عالم، انقلابی کے پاس مثلا انقلابی، عزادار کے پاس عزادار، عابد بن کے جاؤں گا۔ ابلیس نے کہا تو کامیاب ہے،
وہ گیا وہاں پہ عبادت شروع کر دی، دن رات عبادت. تو یہ بڑا حیران کہ تھکتا ہی نہیں ہے یہ. تو اس نے پاس گیا، پوچھا کہ اب یہ بڑا متاثر ہو گیا اس شیطان سے، کیونکہ عبادت عابد گزاروں کے لبادے میں گیا اور شب و روز عبادت شروع کر دی. اس لیے ہر عبادت گزار کو یہ نہ سمجھے کہ وہ مومن ہے، شیطان بھی عبادت گزار بن کے آ جاتا ہے. تو اس نے کہا تھوڑا سائڈ پہ مجھے نمازیں پڑھنے دو. اتنی بھی فرصت اس نے نہیں دی. دیکھا تیسرا دن آ گیا تو اس کے پاؤں پڑ گیا. اس نے کہا کہ ایک گناہ میں نے کیا تھا، جب سے وہ گناہ کیا ہے تب سے یہ حالت ہے عبادات کی، اس مقام پہ پہنچ گیا. تو اس نے زنا کا پھر اسے ایک اشارہ کیا. خلاصہ کلام دیکھیں کس طرح سے خوبصورت عمل کو کیا اس نے. ابلیس نے خود اس عبادت کو خوبصورت کر کے اس کے سامنے کیا. بعض اوقات مثلاً آپ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک غلط کام کسی سے ہو گیا، یہاں پہ شیطان امر بالمعروف نہی المنکر کے سارے فلسفے، آیات، روایات آپ کو یاد دلا دے گا تاکہ اس کی بڑی محفل میں توہین کر دے. یہاں پہ اب وہ اپنے طور پہ جذبات کے عالم میں آ کے پورا بیان اپنا ظاہر کرے گا. ادھر سے اعتراض ہو کہ میں تو امر بالمعروف نہی المنکر کر رہا ہوں، میں تو فلاں عمل انجام دے رہا تھا، اس میں قباحت کیا. چلو لڑائی شروع ہو گئی. لہٰذا یہاں پہ جو اپنے عمل کو مزین، کیونکہ مزین کرے تو اچھا سمجھے گا نا. یہ جو قرآن کی آیت کری ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ جو انہیں اپنا عمل بڑا اچھا اور خوبصورت لگ رہا ہے، وہ کس نے اچھا دکھایا؟ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان نے دکھایا. اسی طرح قرآن نے ذکر کیا ہے تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کی قسم کھا کے کہ اللہ کی قسم ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال شیطان نے مزین کر دیے. فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ، آج بھی یہی شیطان ان کا ولی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک ترین ان کے لیے عذاب ہے. لہذا مزین ایک وہ اعمال ہیں جو اللہ نے کر کے دکھائی ہیں. ملائکہ کے سامنے مباحات اللہ کرتا ہے، جیسا کہ یہ روزے دار شدید زحمت اور تکلیف میں نڈھال ہو کے سو جائے گا، مباحات اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرتا ہے. دیکھو تو صحیح میرے اس عبد کو. طولانی جو سجدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ مباحات فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. جو زحمت اور مشقت اٹھا کے، نیندیں برداشت کر کے، بھوک برداشت کر کے راہ الہی میں ایک عمل کو انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو فرشتوں کے سامنے خوبصورت اعمال کو آشکار فرماتا ہے. لہٰذا ایک اعمال ہے جو اللہ کی نظر میں زینت بخش ہیں. اور وہ کیا ہے کہ حبب الیکم الایمان، ایمان کو اللہ نے تم سے پسند کیا ہے کہ ایمان اختیار کرو. وزینہم فی قلوبکم، تمہارے دلوں کی خوبصورتی، تمہاری دلوں کی بیوٹی اور حسن و جمال وہ ایمان کو قرار دیا ہے. ایمان دل میں ہے، عمل جیسا صادر ہوگا اچھا ہے. ایمان سے عاری ہے، جتنا ظاہری طور پہ اداکاری کرتے ہوئے خاضع اور خاشع بن جائے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. لہذا شیطان کا ایک تزین ہے اور ایک زینت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے وہ ہے. اس لیے وہ لوگ جو نہیں ان معیارات کو جانتے، وہ اپنے اعمال کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. کیا خوبصورت تقریر، کیا خوبصورت کتابت اور لکھائی، کیا خوبصورت میرا مثلا فلاں عمل، مثلا عزاداری، فلاں میں نے جو غریبوں کو کھلایا، خود اپنے اعمال لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کے خوبصورت نکات ظاہر کرے گا. یہاں پہ یہ جو گمان کر رہے ہیں کہ خوبصورت ہے، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی کوششیں گمراہ تھیں، گمراہ ہو گئیں، اور وہ ان گمراہ کوششوں میں سمجھ رہے تھے بڑے اچھے اعمال کیے. شیطان نے حقیقت میں یہ اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.